السلام علیکم۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمان انتہائی خوش ہوئے۔ آپ اور اہل ایمان کے درمیان محبت و اخوت ایمانی کا رشتہ مضبوط ہوا۔ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد عتبہ بن ابی لہب اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد عتیبہ بن ابی لہب سے کر رکھا تھا، لیکن جب سورۃ المسد یعنی تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل بنت حرب نے اپنے دونوں بیٹوں کو طلاق دینے کا حکم دے دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، دونوں نے اپنے والدین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ملی تو بے حد خوش ہوئے اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کو قبول کرتے ہوئے شادی کر دی۔ المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں انتہائی خوبصورت تھے اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال میں آپ سے کم نہ تھی۔ رخصتی کے وقت لوگوں کی زبان پر یہ شعر تھا جس کا ترجمہ یہ ہے: خوبصورت جوڑے جنہیں کسی انسان نے دیکھا، رقیہ اور ان کے شوہر عثمان ہیں۔ عبد الرحمن بن عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھلا رہی تھی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹی، ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یقیناً وہ میرے صحابی ہیں، اخلاق میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ جمیل اور اس کے شوہر ابو لہب نے یہ سمجھا تھا کہ رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دلا کر محمدی گھرانے کو زک پہنچائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر و بھلائی منتخب فرمائی اور بدبخت ابو لہب اور جمیل کو رسوا و ذلیل کیا۔ وہ اپنا منہ لے کر رہ گئے اور اللہ نے نبوی گھرانے کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور اللہ کا حکم مقدر تھا اور نافذ ہو کر رہا۔